یہ منظر کچھ ایسا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں اور ایک جگہ آگ تھی اور ادھر ایک بچہ آگ کی طرف لپکا. آگ کو دیکھ کر اسے پتہ نہیں تھا، معصوم تھا، اسے پتہ نہیں تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ یہ مجھے جلا ڈالے گی. وہ اس کی طرف بڑھا تو ماں پاس تھی، وہ دیوانگی کے عالم میں دوڑی اور بڑھ کر بچے کو پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے غلاموں کو فرمایا کہ دیکھا ماں کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح لپک کے اس نے پکڑ کے اپنے بچے کو بچا لیا آگ میں گرنے سے. اس موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ محبت جو دیکھ رہے ہو نا، میرا رب جو ہے نا، وہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ اگر 70 مائیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو ان سے بھی زیادہ محبت فرمانے والا ہے. وہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب، ہمارا پیارا رب، جسے پسند ہی یہی ہے کہ عیبوں پہ پردہ ڈالو، خود بھی ڈالتا ہے نا، اور پردے اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے. خود معاف فرماتا ہے اور اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ معاف کر دیا جائے. خود کرم فرماتا ہے اور اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ باہم آپس میں صلہ رحمی کو اختیار کیا جائے. خیر، میں بات کر رہا تھا کہ وہ ہمارا خالق جو ہمارے سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، بے پناہ پیار کرنے والا ہے. وہ خالق قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو وہ ہمیں راہ دکھاتا ہے. کس لیے؟ کہ وہ ہمارے ساتھ محبت فرماتا ہے، ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے. اس وقت موقع پہ اس نے یوں نہیں فرمایا کہ اب تم یوں کرو کہ آ جاؤ میرے گھر میں اکٹھے ہو جاؤ اور سجدے میں گر پڑو اور مجھ سے معافی مانگنے لگ پڑو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. نہیں، ادھر اس نے یوں بھی نہیں فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں آ جاؤ اور لپٹ جاؤ میرے گھر کے ساتھ. یقینی طور پہ وہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس نے ایک قاعدہ مقرر فرما رکھا ہے. ادھر اس نے یوں بھی نہیں فرمایا کہ میرے گھر میں آ جاؤ، لپٹ جاؤ اس سے، مجھ سے معافی مانگو، بلکہ یوں فرمایا کہ جب تم اپنے ساتھ زیادتی کر لو، اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تو کیا کرو؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں حاضر ہو جاؤ. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے. کس لیے اللہ کریم نے یوں فرمایا کہ ادھر حاضر ہو جاؤ؟ کیونکہ ویسے جرائم میں جس طرح سے کوئی غلطی کرے گا آگے اس کو سزا ہے، سزا کے بعد معافی ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں اور ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ میرے سے یہ زیادتی ہو گئی، میں نے یہ گناہ کر لیا، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب یوں کر کے 2 مہینے کے روزے تواتر کے ساتھ رکھ. عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روزے میں یہ ہو گیا 60 روزے، میں تو آپ کے دربار پاک میں حاضر ہوا ہوں، کرم فرمائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ اس کی طاقت کہ اتنے روزے، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں 60 مساکین کو کھانا کھلاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا غلام آزاد. پھر اس نے وہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، اب آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، کرم فرمائیے. تیرے اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو یہ تو کر سکتا ہے نا کہ ادھر بیٹھ جا. بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی غلام کے دل میں ڈالا، حکم دیا، وہ کھجوروں کے 2 ٹوکرے اٹھا کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا.
رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دربار میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب زیادتی کر لو، اپنے ساتھ اپنی جان پہ ظلم کر لو، تو اس دربار پاک میں حاضر ہو جاؤ۔ اسی دربار پاک میں حاضر ہے، پہلا دوسرا تیسرا عرض کر کی کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں کہ بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے کھجوریں پیش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھا لے جا، اور لے جا کر مدینہ منورہ کے مساکین میں تقسیم کر۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک نگاہ کھجوروں کے اوپر ڈالیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بڑھ کر مسکین بھی کوئی نہیں ہے مدینہ منورہ۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا، آپ علیہ السلام جو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن ایک خوبصورت مسکراہٹ آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اوپر رہتی ہے۔ اس نے وہ انداز اختیار کیا کہ جس کے لیے صحابہ کرام ترستے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری دل میں ایک ہی خواہش ہوتی کہ آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک میں مسکراہٹ کا یہ انداز آئے کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس سے خوبصورت منظر کوئی اور ہوتا نہیں تھا۔ جب وہ بندہ پہلے کہہ رہا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، آقا علیہ السلام خود عطا فرما رہے ہیں کھجوریں، اور وہ اب حریص ہو گیا کہ یہ کھجوریں بھی میں لے لوں، تو کیسے کریم ہے؟ یہ وہ کریم ہے، یہ ہی وہ کریم ہے کہ جن کے بارے میں اس کریم نے، رب کریم نے فرمایا ہے کہ یہ رسول کریم ہے۔ اب جس کے بارے میں وہ کریم فرمائے، ہم دنیاوی حوالے سے اگر اس کی کوئی مثال نہیں اس دربار پاک کی، ویسے بندہ دیکھتا ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے کہ کس بندے کے پاس جا کے کیا اپنی درخواست لے کے جا رہا ہے، کیا حاجت لے کے جا رہا ہے، اور کس انداز سے اس نے اس کی مدد کی ہے۔ اپنے اپنے درجے کے مطابق بندہ کہتا ہے واقعی سخی ہے، واقعی کریم ہے۔ جس ہستی کے بارے میں وہ فرمائے، رب کریم فرمائے، خود فرمائے کہ میں رب کریم ہوں، اور جن کے بارے میں وہ فرمائے کہ یہ رسول کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے فرمایا ہے کہ یہ رسول کریم ہے۔ جس کو وہ کریم فرمائے ان کے کرم کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کی عطاؤں کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ یہ رسول کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کی نگاہوں میں کریم ہو، جس کے سامنے سب جس کو بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب اس شان والا ہے کہ تم سب کو تمہاری خواہش کے مطابق نوازے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی جتنا ایک رائی کا دانہ۔ وہ کریم جس کے بارے میں فرمائے نا کہ یہ کریم ہے، تو ان کی عطاؤں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ زمین کے اوپر بھی ان کی کیسی عطائیں ہیں، زمین کے اندر بھی کیسی عطائیں ہیں، اور اس روز بھی کیسی عطائیں ہیں، کیونکہ وہ رسول کریم ایسے کریم ہے کہ رب فرماتا ہے کہ یہ رسول کریم ہے۔ اب وہ کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے لالچ کی کہ اب یہ بھی میں لے لوں، تو آپ علیہ السلام نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو کیسا انسان ہے کہ تجھے یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں، میں نے کہا جا مساکین کو دے، انہوں نے کہا نہیں میں دے رہا ہوں، اور یہ بھی لینا چاہتا ہے۔ جب اس نے اس خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھا کھجوریں لے جا خود بھی کھا، بچوں کو بھی کھلا، میں جانوں اور میرا رب جہاں۔ ایسے ہی نہیں اللہ کریم نے فرمایا، ایسے ہی نہیں اس نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اس بے نیاز نے اس جگہ ادھر آج نہ کوئی حیثیت نہ کوئی وقت
4 دن کا پتہ نہیں ہے، 4 دن کیا 1 لمحے کا پتہ نہیں، تو کہنا کہ مجھے بے نیازی ہے؟ یہ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے جنہیں بھیجنے کے بعد نا جو واقعی بے نیاز ہے، جو واقعی بے نیاز ہے، جو حقیقی معنوں میں بے نیاز ہے، وہ ادھر بے نیاز نہیں رہ سکا۔ اس نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کیا احسان کیا کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے ادھر چلے جاؤ، ادھر حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اگر ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرو گے، ویسے ڈائریکٹ والا سلسلہ نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ سب کچھ آپ کے صدقے تھا، آپ کے صدقے ہے اور آپ کے صدقے ہی چلے گا۔ اسی لیے اللہ کریم نے یوں ہی فرمایا مجرم میرا، گناہ کرتا بندہ کس کا مجرم بنتا ہے؟ اس کا مجرم، اور وہ فرماتا ہے مجرم میرا ہے، حاضر ہو جاؤ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار، ادھر حاضر ہو کر پھر مجھے اللہ سے معافی مانگ۔ ایسے معافی مانگے گا نا تو میں نے قوانین بنائے ہیں، یہ گناہ تو اس کی یہ سزا، یہ گناہ ہے تو اس کی یہ سزا، یہ غلطی ہے تو اس پہ یہ پکڑ، یہ معاملہ خراب کیا تو اس واسطے اتنے ترپڑ نہیں۔ لیکن اللہ کریم جو میں نے پہلے کہا وہ ہمارے ساتھ محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، اس نے تو حد کر دی نا ہمارے ساتھ محبت کی، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی ہے۔ وہ کریم رب فرماتا ہے ادھر آ جاؤ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں، اب ادھر کھڑے ہو کر اب مجھ اللہ سے معافی مانگو۔ اب ادھر پہنچنے کے بعد بھی مجھ سے معافی مانگنے پہ کیا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا؟ نہیں۔ اب معاملہ جن کے پاس لے گیا ہوں ان کے حوالے ہے۔ اب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری سفارش کریں، تمہارے لیے شفاعت طلب فرمائیں۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں، ایک بار فرما دیں، ایک بار تیری طرف دیکھ لیں اور ایک بار فرما دیں اے میرے کریم رب چھوڑ، میں سفارش کرتا ہوں اسے معاف کر دے، یہ نہ دیکھ اس نے کیا کیا تھا، یہ دیکھ یہ کہاں آ گیا ہے، اسے معاف کر دے۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو نے کیا کیا، تیرے سے کیا ہوا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر ڈالوں گا۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق تیری اور میری ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے یہ انداز مبارک اختیار فرما لیا تھا جس میں اس وقت رونق افروز ہے۔ آپ علیہ السلام کے 3 انداز مبارک ہے نا، جو ایک پہلا تھا کہ آپ علیہ السلام رونق افروز بظاہر نہیں ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام آگے اب کہتے ہیں یا اللہ مدد کر، یا اللہ کرم کر، یا اللہ احسان کر، اے میرے کریم رب مہربانی کر۔ اب ہم کتنی کر سکیں گے، کتنے کدھر جا کے پھر ہماری زبان رک جائے گی، اور وہ تو وہ ہے جو اس کی طرف سے سکھائے ہوئے ہیں۔ لمبا 1 سال 100 سال سینکڑوں سال گزر گئے، ہر طریقہ اپنایا کہ کرم کر، احسان کر دے، راضی ہو جا، معاملہ نہیں بنتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آدم علیہ السلام کے سامنے جگمگاتا ہے۔ یہ نام پاک سامنے آتا گیا، ٹھنڈک مل گئی، پتہ چل گیا آج کام بن گیا، آج میرا رب میرے سے راضی ہو گیا۔ عرض کی کہ اس نام پاک کا صدقہ کرم فرما۔ اللہ کریم جو جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، ہر چیز کا علم تھا، پوچھنے کو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن پوچھا کہ اے میرے نبی، میں نے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی بھیجا نہیں، آپ نے ان کا وسیلہ کیسے پیش کیا، ان کا صدقہ کیسے مانگا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے کریم رب، جب تو نے روح پھونکی تھی، آنکھ کھلی تھی، تو تیرے نام پاک کے ساتھ ایسے جڑا ہوا یہ نام پاک دیکھا تھا۔ اس وقت یہ سامنے آیا، میں نے تیرے آگے عرض کی، اللہ کریم نے اس نام پاک کا صدقہ
اس وقت بھی کرم فرمایا آدم علیہ السلام کے اوپر، پھر یہ کرم چل رہا ہے. اور ہمیں تو یوں بھی نظر آتا ہے کہ جب شیطان ملعون نے، میں اپنے نبی پاک کی بات کر رہا ہوں، آپ کے نبی پاک کی بات کر رہا ہوں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، گزرے ہوئے بھی عالم، زائد بھی عالم، غیب بھی عالم، جتنے عالمین ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس شیطان ملعون نے میرے رب سے اجازت لے لی، مہلت لے لی، اللہ جب سجدے سے انکار کیا، نور مصطفیٰ کو جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کی. اللہ تعالیٰ نے اسے جب مردود کیا تو انہیں عرض کی کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو میرے ہیں ان پہ تیرا مار نہیں چلے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا، یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے سے ہے، یہ کچھ نہیں تھا، ہمارے آقا تھے. جیسے اللہ کریم فرماتا ہے نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں اپنے اللہ کا نبی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے یہ واقعات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جب اس نے مہلت لی اور یہ چلا تو میں نے اپنے رب کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب، تیری مخلوق کو یہ تو نے تو فیصلہ دے دیا کہ جو میرے ہیں ان پہ تیرا بار نہیں چلے گا، باقی کس کے ہیں؟ باقی بھی تو تیری مخلوق ہے. کوئی غلطی کر بیٹھے گا، نفس نے ان کے ساتھ لگایا، کسی سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو کیا اب تو اسے دور کر دے گا اپنے سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے آگے یہ التجا کی، درخواست کی، تو میرے اس درخواست کے اوپر میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا اسے، لیکن ایک مجھے آپ نے جو درخواست کی ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، اور وہ اس کی ندامت اپنے دل میں محسوس کرے گا اور میرے آگے عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں اسے معاف کر ڈالوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلوں کے لیے بھی اس انداز سے رحمت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کریم آقا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رونق افروز اس وقت بھی، تو اس وقت بھی اس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ السلام ہو یا مخلوق ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے سب کا بھلا چاہنے والے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں نے بھی واقعہ آپ کے آگے رکھا، اس انداز سے شانوں کے ساتھ رونق افروز کہ کوئی دیکھ لیتا، ایک نگاہ پڑ جاتی، ایک نگاہ ایمان والی پڑ جاتی، ایک نگاہ ایمان والی، صرف اور صرف ایک نگاہ ایمان والی، دیکھتا آپ پر ایمان لے آتا، آپ پر نگاہ پڑ جاتی، اس کے بعد نماز روزہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، یا اس وقت آئی نہیں تھی نمازیں روزے، ایمان والی نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پڑ گئی، جان نکل گئی. آج دے سارے مولوی تھے، سارے پیر، سارے ظاہری علوم والے اور سارے باطنی علوم والے، ان کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے اس ذرے کے مطابق بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنا وہ ایک خوبصورت ایسا وہ ایک وقت تھا. پھر اب یہ وقت جس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ انداز مبارک اختیار کر رکھا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز مبارک اختیار کر لیا. ایک عرابی آئے، آنے کے بعد رب تعالیٰ کا یہی حکم جو کہ جانوں پہ ظلم کر لو تو آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، پھر آپ سفارش کریں، پھر معافی ہے. یہ آیات پڑھتا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کے بعد
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محل مبارک کے سامنے کھڑا کر دیا اور بتایا کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ محل مبارک کے آگے وہ دوزانو بیٹھ گیا اور قرآن کریم کا یہی جو اللہ کا فرمان ہے اس کے زبان پہ ہے، اور کہنے لگا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، کہ رب کا حکم ہے کہ آپ کے قدمین شفین میں حاضر ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ اپنا کام کیجئے، میں نے یہاں سے نہیں جانا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جا میں نے تیرے تمام گناہ معاف کر ڈالے، تمام گناہ معاف کرا دیے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کے، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان مبارک بھی کہ جس نے میرے دربار پاک میں حاضری دی، جو میرے پاس پیش ہو گیا، آپ فرماتے ہیں اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات ہوں گے، ادھر سے کوئی آئے گا اور کہے گا میں حاضری دے آیا، تو مجھے ایک آج بھی اس خاندان کے نسل در نسل مدینہ منورہ میں لوگ موجود ہیں، میں جب بھی مدینہ پاک میں جاتا ہوں ان لوگوں سے ملتا ہوں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں ذرا سناؤ تو صحیح، سینہ بسینہ بھی یہ وہ چل رہا ہے سلسلہ جو انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے دیکھا۔ وہ کیا ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب یہ نہیں ہوتے تھے جہاز شاز، لوگ پیدل آتے تھے یا اونٹوں وغیرہ پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے ہوئے پہنچتے تھے۔ وہ خاندان کے لوگ وہ سناتے ہیں کہ ایک قافلہ آیا کرتا تھا ادھر، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا اور وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا کرتا تھا۔ اس قافلے میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو سواری کے اوپر نہیں چڑھتا تھا، پیدل آیا کرتا تھا۔ وہ قافلہ جب حاضری دے کے واپس جا رہا تھا تو جب پہلا پڑاؤ ہوا تو ادھر انہیں انتظار کرنا پڑا، وہ پیچھے رہ جاتے تھے، جب آتے تھے تب بھی، جب ادھر پڑاؤ ہوتا کھانا شانا بنایا انہوں نے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ پہنچے تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے قرآن کریم میں واضح طور پہ حکم ہے کہ جو حاضر ہو گیا اس کی حاضری ہو گئی، اس کے گناہ معاف ہو گئے، تو انہوں نے وہاں کہا کہ حاضری ضروری ہوتی ہے، یہ پیدل یہ سواری، حاضری اصل مقصد ہے، حاضری ہو گئی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم میں کہہ سکتے ہو کہ تمہاری حاضری ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو آ گیا اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہوگی، حاضری لگ گئی اس کی۔ جب اس نے یہ سنا تو واپس دوڑنے لگ پڑا مدینہ پاک کی طرف، دوڑتا ہوا مدینہ پاک پہنچا پیدل ہی۔ اس وقت یہ دروازے شروازے نہیں ہوتے تھے، حرم پاک کے اندر داخل ہو گئے، اب تو پھر خیر الحمدللہ ساری رات کھلا ہوتا ہے حرم پاک۔ داخل ہوا دوڑتا ہوا دیوانگی کی حالت میں مواجہ پاک کے آگے پہنچے، ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو اونٹوں کے اوپر آتے ہیں انہیں آپ نے فرما دیا تمہاری حاضری ہوگی، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، ان کے سامنے یہ واقعہ ادھر ہوا کہ مواجہ پاک کے میں سے ایک پرچہ باہر آتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، یہ تو غیر بھی مانتے ہیں کہ لوگ ادھر گئے ہیں، انہوں نے تعداد کچھ کم کر دی کہ لوگ گئے ہیں، اس محبت میں گئے ہیں اور جا کے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تو آپ کو اتنے بار دیکھا ہے، آج آپ کے دربار میں حاضر ہوں،
وہ خواب میں تو ادھر تھا ہوتا تھا، آج تو ظاہری طور پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کرتا ہے کہ آپ کے دست حق کو بوسہ دوں، خواجہ پاک سے دست حق آیا اور انہوں نے بوسہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں لے جا کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کے دربار پاک میں آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، آپ سے کھانا چاہیے اور کھانا آیا ہے۔ وہ تو وہ دربار پاک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے والوں نے کائنات کے کسی گوشے میں بھی پختہ عقیدے اور ایمان کے ساتھ مانگا اور رسول اللہ دیتے تھے، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اس پہ ہمارے غزال صاحب بڑا خوبصورت اللہ و یوتی وانا قاسم کے اوپر گفتگو فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں دلاتا ہوں، اور اس پہ یہ بڑی خوبصورتی سے بات فرماتے ہیں کہ رب کا فرمان ہے نا کہ وہ دیتا ہے اور میں دلاتا ہوں، جب سے وہ دے رہا ہے رسول اللہ دلوا رہے ہیں، اور کب سے دے رہا ہے کسی کو نہیں پتا، اور دوست نے دیتے رہنا ہے، اسی نے دیتے رہنا نا، کسی اور نے دیتا نہیں دینا، اسی نے دیتے رہنا ہے، اس نے دیتے رہنا ہے اور رسول اللہ نہیں دلواتے رہنا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے یہ تو اس پہ طویل گفتگو فرماتے ہیں، وقت نہیں ہے، میں بیان کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ بات کر رہا تھا کہ ادھر سے رکا نہ نکلتا ہے جس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے کہ جا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ کہیں کسی جگہ ہے نہیں ہے، کیوں حضرت آپ نے بھی سارا پڑھا ہے، دیکھا بیت اللہ شریف میں چلے جائیں وعدہ ہے، دین کے اندر چلے جائیں وعدہ ہے، بیت اللہ شریف کے اندر چلے جائیں وعدہ ہے کہ اس دن پرکھوں گا، دیکھوں گا، معاملات کو دیکھا جائے گا، اگر پاس ہو گئے تو ٹھپا لگ جائے گا۔ ہر جگہ وعدہ ہے، مدینہ پاک واحد جگہ ہے جہاں وعدہ نہیں، جہاں سرٹیفکیٹ ہے۔ اس پہ نہیں رکھا جاتا کہ ہوگا، جہاں یہ کہ جہاں ہو گیا۔ سنا ہوگا نا کہ مجرموں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جتنی سزا ہے بھگتنے کے بعد جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن کسی جگہ آپ نے کسی سے یہ سنا ہے کہ کوئی جنت میں چلا جائے اور جنت سے پھر نکال کے دوزخ میں ڈال دیا جائے؟ نہیں ہے نا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ غلطیوں کی خود کوتاہیوں کی وجہ سے ادھر گیا، جب سزا پوری ہوئی تو ادھر بھیج دیا، لیکن یہ کہیں نہیں جو ادھر چلا گیا تو اسے ادھر۔ ادریس علیہ السلام رب تعالیٰ کے آگے عرض کی کہ یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تیری جنت کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ ادھر جب جنت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے آگے عرض کی یا اللہ تیرا وعدہ نہیں ہے جو ایک دفعہ جنت میں آ گیا بس آ گیا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرا یہی بات ہے، تو عرض کی بس پھر میں نے ابھی دیکھ لیا، اور ویسا ہی ہوا۔ اب مدینہ پاک میں جنت ہے، ہم تو کہتے ہیں نا، ہمارے لیے تو مدینہ پاک کی ہر گلی جنت ہے، مدینہ پاک سارے کا سارا جنت ہے۔ لیکن کچھ لوگ بھلے کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ادھر جانے کے بعد لائن لا کے کھڑے ہوں گے، انتظار گھنٹوں کھڑے کریں گے کہ کتنے، پھر دیکھا کہ نہیں اندر آپ کو نہیں جا سکیا تو میرا سر ہی لگ جائے، کدھر؟ اس ریاض الجنہ، اس جنت کے ٹکڑے میں میرا صرف داخلہ ہو جائے، 2 رکعت ہی پڑھ لوں، بعد کتنے گھنٹے لگ جائے، ادھر کسی کو کوئی اور خیال نہیں آتا، یہی آتا کہ یہ جنت ہے، کوئی بھی اس سے انکاری نہیں ہے۔ سعودیوں نے بھی اس کے لیے سفید گلیچے بچھا کے سفید یہ ستون اس کو الگ مختص کیا ہے کہ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ اور کبھی
یہ جنت بنی کیسی ہے؟ کس وجہ سے یہ جنت بن گئی؟ کیوں یہ جنت ہو گیا؟ یہ ٹکڑا بن گیا جنت کا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے